السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سبھی خیریت سے ہوں گے اور اللہ آپ سب کو سلامت رکھے۔ اور الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ آج ہم پھر سے اپنی پڑھائی کے لیے جڑ چکے ہیں۔ جیسے کہ ہم نے کہا تھا کہ اگلی دفعہ ہم گمراہی کے 3 راستے جانیں گے، تو انشاءاللہ آج وہ وقت آ چکا ہے کہ ہم اس گمراہی کے 3 راستے کو جان جائیں۔ تو اپنی پڑھائی چالو کریں گے اس سے پہلے ہم اپنے نئے سبسکرائبر کا تہہ دل سے ویلکم کرتے ہیں اور اپنے اس چینل کو جوائن کرنے کے لیے آپ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ ہمارا یہ چینل اس لیے ہے کہ لوگوں تک اسلام کا پیغام پہنچ سکے۔ اس چینل کے ذریعے لوگوں تک یہ پہنچانے کی کوشش کی جاتی ہے کہ اسلام کیا ہے اور ہم مسلمان کیسے رہ سکتے ہیں اور ہم مسلمان رہنے کے لیے اپنی زندگی کو کیسے گزار سکتے ہیں، ہمیں اللہ اور رسول کی تابع کیسے ہونا ہے، ہمیں اللہ اور رسول کی اطاعت کیسے کرنی ہے، یہ سب کچھ اس چینل سے معلوم چلتا ہے۔ تو اس چینل سے آپ لوگوں کو بہت مدد ملے گی، آپ کی دنیا اور آخرت سدھر جائے گی۔ اس چینل سے آپ کو اسلام کو سمجھنے میں بہت آسانی ہوگی اور اپنی زندگی کو اسلام کے طریقے پر گزارنے میں بھی بہت آسانی ہوگی۔ اس چینل میں یہ بتایا جاتا ہے۔ تو چلیے پھر اپنی پڑھائی ہم چالو کرتے ہیں۔ اس پڑھائی کو چالو کرنے سے پہلے آپ ہمارے چینل سے اگر جڑنا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو آل کر دیں اور اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔ تو چلیے پھر اپنی پڑھائی ہم چالو کرتے ہیں۔ بسم اللہ۔ آج کی ہماری پڑھائی ہے گمراہی کے 3 راستے اور اس کے لیے بہت انتظار کیا ہے، تو چلیے پھر اس کی پڑھائی کرتے ہیں۔ اب میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ کفر اور گمراہی دراصل نکلتا کہاں سے ہے۔ قرآن مجید ہم کو بتاتا ہے کہ اس خمبخت بلا کے آنے کے 3 راستے ہیں۔ پہلا راستہ انسان کے اپنے نفس کی خواہشات ہیں۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے سورہ القصص اور آیت نمبر 5، یعنی اس سے بڑھ کر گمراہ کون ہوگا جس نے خدا کی ہدایت کے بجائے اپنے نفس کی خواہشات کی پیروی کی۔ ایسے ظالم لوگوں کو خدا ہدایت نہیں دیتا۔ مطلب یہ ہے کہ سب سے بڑھ کر انسان کو گمراہ کرنے والی چیزیں انسان کے اپنے نفس کی خواہشات ہیں۔ جو شخص خواہشات کا بندہ بن گیا اس کے لیے خدا کا بندہ بننا ممکن ہی نہیں ہے۔ وہ تو ہر وقت یہ دیکھے گا کہ مجھے روپے کس کام میں ملتا ہے، میری عزت اور شہرت کس کام میں ہوتی ہے، مجھے لذت اور لطف کس کام میں حاصل ہوتا ہے، مجھے آرام اور خوشی کس کام میں ملتی ہے۔ بس یہ چیزیں ہیں، یہ جس کام میں ہوگی اسے ہی وہ اختیار کرے گا، چاہے خدا اس سے منع کرے، اور یہ چیزیں جس کام میں نہ ہوں اس کو وہ ہرگز نہ کرے گا۔ تو ایسے شخص کا خدا اللہ تبارک و تعالی نہ ہوا، اس کا اپنا نفس ہی اس کا خدا ہو گیا، اس کو ہدایت کیسے مل سکتی ہے۔ اسی بات کو دوسری جگہ قرآن میں یوں بیان کیا گیا ہے۔ الفرقان اور 43-44، یعنی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم نے اس شخص کے حال پر غور بھی کیا جس نے اپنے نفس کی خواہش کو اپنا خدا بنا لیا ہے۔ کیا تم ایسے شخص کی نگرانی کر سکتے ہو؟ کیا تم سمجھتے ہو کہ ان میں سے بہت سے لوگ سنتے اور دیکھتے ہیں؟ ہرگز نہیں، یہ تو جانور کی طرح ہیں بلکہ ان سے بھی گئے گزرے ہیں۔ نفس کے بندے کا جانور سے بدتر
ہونا ایسی بات ہے جس میں کسی شخص کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ کوئی جانور آپ کو ایسا نہ ملے گا جو خدا کی مقرر کی ہوئی حدوں سے آگے بڑھتا ہو۔ ہر جانور وہی چیز کھاتا ہے جو خدا نے اس کے لیے مقرر کی ہے، اسی قدر کھاتا ہے جس قدر اس کے لیے مقرر کی ہے، اور جتنے کام جس جانور کے لیے مقرر ہے بس اتنے ہی کرتا ہے۔ مگر یہ انسان ایسے جانور ہیں کہ جب یہ اپنی خواہش کا بندہ بنتا ہے تو وہ حرکتیں کر گزرتا ہے جس سے شیطان بھی پناہ مانگے۔ تو ہم نے ابھی گمراہی کا پہلا راستہ پڑھا ہے اور اس میں ہے نفس کی بندگی۔ یہ واقعی بہت امپورٹنٹ بات ہے۔ اگر اسے ہم نہیں سمجھ پائیں گے تو سمجھیے کہ پھر ہم کفر کر بیٹھیں گے، ہم گمراہ ہو جائیں گے۔ نفس کی بندگی آج ہر مسلمان کر بیٹھا ہے اور کرتا ہے۔ نفس کسے کہتے ہیں؟ اپنی خواہشات، اپنی مرضی، اسے کہتے ہیں نفس۔ اگر میں یہ کہوں کہ آج سب سے بڑا جنگ نفس کے ساتھ ہے تو اس میں کوئی غلط نہیں ہے۔ اگر آج ہمیں سب سے بڑا جہاد کرنا ہے تو وہ ہے اپنے نفس کے ساتھ۔ ہم اگر اپنے نفس کو کنٹرول کر لیتے ہیں تو ہم بے نیاز ہو جائیں گے، ہمیں کسی چیز کی خواہش نہیں رہے گی، ہمارے اندر اللہ رب العزت تقوی پرہیزگاری ڈال دے گا۔ نفس کی بندگی لوگ اتنے حد تک کر گزر گئے ہیں کہ ان کو معلوم ہی نہیں ہے کہ ہمارا خدا پروردگار اللہ رب العزت ہے، اپنے نفس کو ہی خدا مان بیٹھے ہیں۔ تو یہ پہلا راستہ ہے جو ہمیں گمراہ کرتا ہے۔ نفس کی بندگی کسے کہتے ہیں؟ اگر ہم کو یہ بات معلوم ہے کہ 5 وقت کا نماز ہم پہ فرض ہے اور ہم نہیں پڑھتے، نفس کی بندگی، ہم کو معلوم ہے کہ یہ کام غلط ہے، یہ کام حرام ہے اور ہم وہ کرتے ہیں، تو نفس کی بندگی۔ ہمیں اس راستے نہیں چلنا، اللہ رب العزت نے منع کیا، ہم وہ کر رہے ہیں، نفس کی بندگی۔ اللہ رب العزت نے جس کام سے روکا ہے اگر وہ کام ہم کرتے ہیں تو ہم نفس کی بندگی کرتے ہیں، اپنے نفس کی اطاعت کرتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ اپنے نفس کو ہی ہم خدا بنا بیٹھے ہیں۔ تو یہ پہلا راستہ ہے جو ہمیں بہکاتی ہے۔ ہمیں اپنے نفس پہ کنٹرول کرنا ہے۔ ہمارا نفس کہتا ہے کہ آزاد رہو، دنیا میں گھومو پھرو، ٹی وی دیکھو، موبائل دیکھو، نماز مت پڑھو، قرآن مت پڑھو، بے حیائی کرو، پردہ نہ کرو، مطلب جتنی غلط چیزیں ہیں نفس اس کی اجازت دیتا ہے کہ آپ یہ کر سکتے ہیں، اور اگر ہم کرتے ہیں تو ہم گمراہ ہونے والے میں سے ہیں۔ ہمیں اس پر غور و فکر کرنا چاہیے، اور اللہ رب العزت نے اپنی آیتوں میں بھی اسے بیان فرما دیا ہے کہ جو اپنے نفس کے حساب سے چلتا ہے وہ گمراہ ہے، اور اپنے نفس کو جو خدا بناتا ہے وہ بہرے اور اندھے ہیں، ان کو مجھے بھی نہیں سمجھ میں آتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے یہ بھی بیان فرما دیا ہے۔ اور سب سے بڑی بات تو جانور سے بدتر ہے۔ جانور کا بھی اگزامپل دیا تو اس سے بھی بڑھ کر دیا، جانور سے بھی بدتر ہے۔ یہ بات سچ ہے کہ اللہ رب العزت نے جس بھی جانور کو جس کام میں لگایا وہ کام وہ بالکل ویسا ہی کر رہا ہے جیسا کہ اللہ نے حکم دیا ہے۔ جو اپنے نفس پہ چلتا ہے وہ جانور سے بھی بدتر ہے، اپنے نفس کا حکم مانتا ہے وہ جانور سے بھی بدتر ہے۔ تو ہم سب کو چاہیے کہ ہم اپنے نفس کی اطاعت نہ کریں اور اپنے اعمال کو سدھاریں۔ تو آج ہم نے جو پڑھا ہے وہ یہ ہے گمراہی کے 3 راستے میں آج ہم نے پہلا راستہ پڑھا ہے، اور آج کی پڑھائی ہم یہی کمپلیٹ کرتے ہیں۔ انشاءاللہ اگلی دفعہ ہم پھر سے ملاقات کریں گے اور گمراہی کے دوسرے راستے کو انشاءاللہ پھر ہم آگے پڑھیں گے۔ تو ہم اپنے نفس پہ قابو رکھیں، اپنے نفس پہ کنٹرول رکھیں۔ اگر ہمیں دنیا اور آخرت کی کامیابی چاہیے تو ہمیں اپنے نفس پہ کنٹرول کرنا ہے، اور اپنے نفس کو یہ بتانا ہے کہ وہ ہمارا خدا نہیں ہے، ہمارا خدا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔
تو پھر انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی گمراہی کے دوسرے راستے کو لے کر۔ تو آپ سبھی اپنا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔